آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈی سانس بھر کر دربارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ محمد عربی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں آیا، تیرے حکم پر تیرے ہی کام کو سر انجام دینے کے لیے آیا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے شکوہ نہیں کرتا بلکہ تیری رحمت بے پایاں کی مزید وسعتوں کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ ان کو ہدایت بھی نصیب فرما اور مجھے استقامت بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول ہاشمی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حوصلہ ہے کہ پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے خدا کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کے لیے رحم طلب کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین تقاضا کر رہی ہے کہ زخمی کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوتے تو ان سب کو غرق کروا دیتے، کوئی اور پیغمبر ہوتا تو ان کو خنزیر اور بندر بنوا دیتا، مگر یہ تو رحمت للعالمین تھے، استقلال و استقامت کا کوہ گراں تھے، رحم و کرم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھے۔ آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ان لوگوں میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو گئی۔ بنی اسکیف کے انہی لوگوں نے اپنے ایک غلام کو انگوروں کے چند خوشے دے کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور تناول فرمایا تو غلام جس کا نام عداس تھا دل دے بیٹھا۔ اس نے کہا، جو نام آپ لیتے ہیں یہاں کے لوگ تو نہیں لیتے۔ آپ نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس، جناب میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ سرکار دو عالم، تو تم یونس بن متی کے شہر کے باشندے ہو۔ عداس، کیا آپ جانتے ہیں کہ یونس بن متی کون تھے؟ سرکار دو عالم، کیوں نہیں، وہ ہمارے بھائی اور نبی تھے اور ہم بھی نبی ہیں۔ عداس، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ ان لوگوں نے عداس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومتے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس شخص نے ہمارا ایک شخص بگاڑ دیا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے زخمی حالت میں مکہ معظمہ واپس تشریف لے آئے۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی ایڑی مبارک سے خون ابھی رس رہا تھا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے باپ کو زخمی حالت میں دیکھا تو تڑپ کر رہ گئی۔ آپ پانی گرم کر کے زخم بھی دھوتی جاتی تھیں اور روتی بھی جا رہی تھی، اور یہ ایک دو روز کی بات نہیں تھی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش مکہ کی طرف سے اس قسم کے مظالم ہر روز ٹوٹتے تھے، اور ہر روز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مقدس باپ کے نئے سے نئے غم کو دیکھنا پڑتا تھا۔ اور پھر یہ مصیبت کے پورے 1000 دن جن حالات میں کاٹے وہ حد بیان سے باہر ہیں۔ بلا آخر تقریباً 3 سال کا یہ غم و الم، درد و مصیبت کا دور ختم ہو گیا، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر لینے کا حکم خداوندی آ گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے تھوڑے عرصے بعد سرکار دو عالم نے ام المومنین حضرت سودا بنت زمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تھا۔ آپ بڑی نیک دل خاتون تھی اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتی، آپ کا غم کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، مگر ماں کی یاد بیٹی کے دل سے محو نہ کر سکی۔ ان کے علاوہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے غم میں برابر کی شریک تھی، تاہم ہر دو بہنوں کے لیے انتہائی المناک دور تھا۔